پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی اس معاملے نے پیس نہیں دیکھا ہے، نہیں دیکھا جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے، دیکھیں کل رات سے دو چیزیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ جو ڈرون حملے ہیں یہ کوئی عام حملے نہیں تھے، ان کے دو تین جو ہیں ان کے پیچھے ان کی سوچ کار فرما تھی اور کام کر رہی تھی. پہلی بات تو جیسے کہ ہم سارے جانتے ہیں کہ ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹمز کو، نیشنل گرڈ کو وہ ٹارگٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو لوئٹرنگ میونیشنز ڈرونز ہیں ان کے اندر ایک خاص صلاحیت ہوتی ہے کہ جہاں یہ 5 سے 15 کلو گرام تک جو ہے ویپنز گریڈ مٹیریل ان کے اندر جا سکتا ہے. اور اس سے جیسے اگر آپ کو یاد ہو غزہ کے اندر انہوں نے مختلف بلڈنگز ٹارگٹ کی تھی، مختلف انوائز ٹارگٹ کیے تھے، مسلم کمانڈ ہیڈ کوارٹرز ٹارگٹ کیے تھے. تو ان کا بھی مقصد یہی تھا کہ جو تقریباً انہوں نے 150 سے زائد جو ہیں مختلف قسم کی کمانڈ سینٹرز کے ساتھ لنکیجز کیے ہوئے تھے، اور آپ پہ تقریباً 100 سے تقریباً 77 جو ہے آفیشیلی آپ اس کو کلیم کر رہے ہیں، لیکن ان آفیشیلی رپورٹس کے مطابق آپ نے 99 ڈرونز جو ہیں ان کے ٹارگٹ کیے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ڈرون جو ہے وہ تقریباً 10 ملین سے 15 ملین ڈالر کا ہے، اور یہ پیچھے ڈیٹا لنک میں ریئل ٹائم بیٹل فیلڈ انٹیلیجنس پرووائڈ کرتا ہے. یہ آپ کی ایک جگہ پہ انہوں نے نہیں کیے، انہوں نے آپ کے شہروں میں کیے ہیں، گلگت بلتستان سے لے کے کراچی تک، یعنی کہ پاکستان کی جہاں بھی ان کو ونیبلٹی مل سکتی تھی اس کو اسیس کرنا چاہ رہے تھے. لیکن آپ نے ان کو آگے جانے دیا، سافٹ کل کیا، ان کا جو ایگزیکٹ ویپنز مٹیریل تھا وہ بھی اس کا نہیں پھٹا، اور مطلب بہت کم جو اس کے ٹریگر میکینزم سے صرف وہ جو ہے آپ کو پھٹتے ہوئے نظر آئے. اگر یہ سچ مچ پھٹتے تو یہ پورے پاکستان کے طول و عرض کے اندر مختلف بلڈنگز کے اندر، مختلف کمانڈ سینٹرز کے اندر یعنی کہ ایک بڑی پریسیشن اسٹرائکس ہوتی. پہلی بات کہ یہ ایک بہت بڑی ناکامی ہے، چھوٹی ناکامی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس ڈرون کا کانسیپٹ تھوڑا سا عجیب سا ہے، تو اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے ڈرون بہت چھوٹی سی چیز ہے. آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ ایک ڈرون جو ہے وہ 10 سے 15 ملین ڈالر کا ہے، تو آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رافیل کے بعد یہ تقریباً ایک اور $1 بلین پلس کا جو ہے انہوں نے نقصان ایک رات میں اٹھایا ہے. اب اس کی جو نیکسٹ اسٹیج ہے وہ یہ ہے کہ یا تو آپ مسل اسٹرائکس کرنا چاہتے ہیں یا آپ ایئر فورس کو لے کے آنا چاہتے ہیں. دو چیزیں جو ہم اس وقت بات نہیں کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر 3 چیزیں پس پردہ ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ جے ڈی وینس کے آنے کے وقت کے بعد جو امریکہ کے ساتھ ان کے تعاون تھا، کم کاسا، بیکا، لیما اور یہ سارا کچھ، اس کا جو نیکسٹ اسٹیپ تھا وہ تھا ڈیفینس ٹریڈ اینڈ ٹیکنالوجی انیشیٹو، جس کے تحت انہوں نے ہندوستان کے اندر یہ UAVs بنانے تھے اور اس کے بعد اس مارکیٹ کو ایکسپلوئٹ کرتے ہوئے آگے جانا تھا، جس میں ان کی سی بورن ایسٹس بھی ہیں اور سینٹرل پلین ایسٹس بھی ہیں. یہ اس معاہدے کی طرف جا رہے ہیں. تیسری جو چیز ہے اس کے ساتھ جو لنک ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ جو پاکستان نے انڈیا کے جہاز گرائے ہیں، وہ رافیل گرائے ہیں، اس کے اندر آپ نے کیا سب سے بڑی سبقت آپ کی کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے ڈیجیٹل سگنیچر کو یہ نہ پکڑ سکے نہ اس کا رسپانس لے کے آ سکے، کیونکہ آپ نے نہ GPS سسٹم پہ نہ فینس سسٹم کے اوپر رلائی کی ہے، آپ نے چائنیز سسٹم پر رلائی کی ہے، جس کی وجہ سے نہ آپ کا سگنیچر پکڑا گیا نہ کچھ اور. اب یہ جو ایکویشن ہے یہ کوئی عام ایکویشن نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ اس وقت جموں اینڈ کشمیر میں جو آپ کی اسٹریٹجک پوزیشن تھی، جس میں آپ نے 4 بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز ابھی تک ہٹ کی ہے اور تقریباً 12 سے زیادہ جو ہیں آپ کی چیک پوسٹیں آپ ان کی اٹیک کی ہیں. ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں تقریباً 3 سے 5,500 بندہ جو ہے اس کے نیچے ہوتا ہے. تو آپ خود اس بات کا اندازہ کر لیں کہ اگر آپ نے 4 ہٹ کیے ہیں تو یہ جتنی پہلی 3 جنگیں ہوئی ہیں ان کے مقابلے میں آپ اس سے زیادہ بڑا ان کو ڈیمیج کر چکی ہیں. اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس کے بعد جب اٹیک کرتا ہے اور آپ کاؤنٹر اٹیک کرتے ہیں تو کیا ہوگا. ابھی تک تو آپ لائن آف کنٹرول کے پاس اور جموں اینڈ کشمیر میں کریں، لیکن جب آپ ساؤتھ میں جاتے ہیں جہاں ان کی $multi billion کی اسٹیکس ہیں، امریکہ کے بھی، سعودی عربیہ کے بھی اور ہر کسی کے، اور ایک بھی ٹارگٹ وہاں جاتا ہے تو یہ پھر کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن تو نہیں ہوگا انڈیا کا، پھر یہ تو ایک لارج اسکیل وار بنتی ہے. جب لارج اسکیل وار بنتی ہے تو پھر کاسٹ آف وار آپ بھی شفٹ، اور ایسا ہوگا تو یو ول ناٹ بی سرپرائزڈ. دیکھیں یہ آپ کو کرنا پڑے گا، کیونکہ یو ہیو ٹو ایسکیلیٹ ٹو ڈی ایسکیلیٹ، کیونکہ جب تک آپ ایسکیلیٹ نہیں کریں گے تب تک یہ ڈی ایسکیلیٹ نہیں ہوگا. کیونکہ اس وقت وہ اپنی تمام ٹیکنالوجی وہ جو امریکہ کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ جس تعاون کے ساتھ وہ جا کے آگے ڈیفینس پروڈکشن میں جانا چاہتے ہیں تو یہ اس کی طرف ہے. ہم نے ایک تھوڑی سی اسٹڈی کی تھی ہندوستان کے ڈیفینس پوسچر کے اوپر، اور اس کے مطابق جو ان کا پیٹرن ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی نئی چیزیں خریدنی ہوتی ہیں تو یہ اس سے پہلے لائیو جو ہے
کانفلکٹ کی طرف جاتے ہیں. اور اس کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ آگے میں انڈکشن سائیکلس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اور میسو ری اورینٹیشن کے لیے. اور ایک اور جو پرابلم ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ انڈیا کی برتری ہے، وہ یہ ہے کہ انڈیا نے ایک جس پہ کوئی ڈبیٹ نہیں ہوئی ہماری میڈیا میں، نہ انڈیا کی ڈبیٹ میں آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ انڈیا کی جو آرمی ہے اور جو انڈیا کی آرم فورسز ہیں وہ بھی انڈر فل ٹرانسفارمیشن ہے. وہ ایک رشین آرمی سے ایک امریکن آرمی بننے جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ڈسپلے آپ دیکھ رہے ہیں یہ انٹر آپریٹیبلٹی کا ڈسپلے ہے، جس میں اسرائیلی کمانڈ سینٹر پہ بیٹھ کے جو اسرائیلی ٹیکنالوجی ہے اور امریکن ٹیکنالوجی ہے وہ آپ کے خلاف ڈرونز کے اوپر استعمال کی ہے. آپ کے کیا خیال سے ہیرون ڈرونز جو ہیں انڈیا نے بنائے ہیں؟ مطلب یہ اسرائیل ایروناٹیکل انڈسٹریز نے بنائے ہیں، اور جس کے جو بیک اینڈ پارٹنر اور فرنٹ اینڈ پارٹنر امریکہ ہے، اور امریکہ کی ڈیفینس ٹریڈ ٹیکنالوجی کے جو لوگ ہیں وہ ہیں. اب اس پہ امریکہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خود آپ لوگ خود اس کا فیصلہ کر لیں. ٹھیک ہے، ہم خود فیصلہ کریں گے. تو اگر ہم نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کس لیول آف ایسکیلیشن کے اوپر فیصلہ کرنا ہے، کس اسکیل پہ کرنا ہے اور کس کاسٹ پہ کرنا ہے.